أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ سیشنز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تزکیہ نفس اور انسانی کمال تک پہنچنے کا پہلا مرحلہ غفلت سے نکلنا ہے اور حالت غفلت کو حالت توجہ میں بدلنا ہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے پہلا اختیاری کام جسے وہ انجام دے گا وہ ایمان کا حاصل کرنا ہے۔ اب ایمان کوئی جبری امر نہیں ہے، یعنی ایمان لانا اور نہ لانا آپشنل اور اختیاری ہے۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ کوئی بھی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر وہ یہ کہے کہ میں اسلام کے کچھ احکام اور علوم کو قبول کرتا ہوں اور کچھ کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح دی جائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر 100 احکام نازل کیے ہیں اور ہم ان میں سے 99 کو قبول کریں اور ایک حکم کا انکار کریں تو بھی مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے اور کفر پر قائم ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور اولیاء خدا کے ایمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ جس طرح کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کا ایمان، آپ فرماتے ہیں اگر تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔ یہ روایت ہے غرر الحکم سے لی گئی۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے ایمان اور اولیاء خدا مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے بزرگان کے ایمان کے درمیان مقابلہ کریں تو ہمارا ایمان دریائے ایمان کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہوگا، بلکہ یہ بھی صرف ایک مثال ہے، ورنہ ہمارے ایمان اور ان کے ایمان کے درمیان جو حقیقی فاصلہ ہے اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس ایمانی فرق کا اثر خدا کی عبادت اور اطاعت میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کس قدر گناہوں کو چھوڑتا ہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام چیزوں سے کتنا دور رہتا ہے، اور پھر خدا کے راستے میں اور دین خدا پر عمل کرنے میں رضاکارانہ طور پر یعنی ایز اے والنٹیئر کتنی رغبت، چاہت، محبت اور شوق عمل رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مراتب ایمانی یا پھر ایمان کے درجے صرف کوئی سبق پڑھ لینے اور تعلیم دینے یا حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ ایرانی انقلاب کے موقع پر جہاد مقدس کے عرصے کے دوران ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو ظاہری طور پر کوئی علم نہیں رکھتے تھے، مگر خدا کی اطاعت اور دین خدا کی حفاظت میں بہت صابر اور بڑی چاہت اور رغبت کے ساتھ اقدامات کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات شہداء اور ان کے ماں باپ کی طرف سے ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو نہایت تعجب آور تھیں۔ بہت سارے ہم نے شہداء کے والدین ایسے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کی شہادت کے مقابلے میں بہت صبر اور تسلیم کامل کے ساتھ خداوند کریم کی اطاعت میں سرخ رو نظر آتے تھے، اور ہم ان کے بارے میں رشک محسوس کرتے ہیں اور کبھی ہم کو شرم آ جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔
یہاں ایک بات اور ڈسکس کی جائے گی، جب مٹیریلسٹک خواہشات کی بات آتی ہے تو انسان کی خواہشات بے حساب نظر آتی ہیں اور اس کی لالچ اور ہوس نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جب معاملہ ایمان کا آتا ہے اور ایمان کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو انسان بہت تھوڑے سے ایمان پر قناعت کر لیتا ہے۔ انسان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کسی حد کا قائل نہیں ہے، لیکن اگر وہ حد کا قائل نہیں ہے تو پھر چاہے دنیاوی ہوں یا معنوی، یہ تمام خواہشات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جس طرح دنیاوی خواہشات رکھتا ہے اسی طرح روحانی خواہشات بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، خداوند کریم ان پر رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، وہ اس مثال کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی طور پر انیشلی انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا کما لے اور ایک وقت کی دال روٹی چل جائے، سر پر ایک چھت ہو اور عزت محفوظ رہ جائے، مگر جب اس کو یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، خالی ایک چھت نہیں بلکہ کوئی بڑا گھر ہو۔ جب بڑا گھر مل جاتا ہے تو پھر وہ زندگی گزارنے کے اور زیادہ وسائل اور سہولتوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ تمام کرۂ ارض یعنی ساری زمین اس کی ملکیت میں آ جائے، نہ صرف زمین بلکہ چاند پر بھی تصرف کر لے، اور پھر اسی طرح اوپر ہی اوپر چلتا جاتا ہے۔ حضرت امام خمینی اس مثال سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر انسان اسی طرح کمال تک پہنچنے کا خواہش مند ہے تو پھر اس کمال کی انتہا سوائے ذات اقدس الہی کے اور کوئی بھی نہیں ہے، لہذا نیچرلی انسان خدا کا طلبگار ہونا چاہیے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان خدا، دین، قربت الہی اور معنوی مقامات تک پہنچتے ہیں تو بس اس خواہش اور طلب بے انتہا کا پرندہ ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے، اور انسان جو ہے ایمان کے نچلے ترین درجے پر قناعت کر لیتے ہیں اور بلند مرتبوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس بات پر صرف خوش ہوتے ہیں کہ ان کو جنت مل جائے، شہد اور دودھ کی کچھ نہریں مل جائیں، یا اس سے بھی کم تر درجے، یعنی بس اتنی اجازت مل جائے کہ ایک جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ان کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی اس سے بھی نچلے ترین درجے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم کو جہنم میں نہ لے جایا جائے بس۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف ہیں۔ ہم جو قرب الہی کے راستے میں مذکورہ بالا حدوں پر رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر ہماری روح کمزور اور بیماری کا شکار ہے۔ اس کی مثال ہم کچھ اس طرح لے سکتے ہیں کہ فطری طور پر نیچرلی انسان غذا کھانے کا خواہش مند ہے اور لذیذ سے لذیذ تر غذا کا طلبگار ہے، مگر جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کئی کئی گھنٹے غذا نہیں کھاتا بلکہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ کچھ کھائے۔ یہ والی حالت انسان کی نیچرل نہیں ہے بلکہ جسم کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر معنوی اور روحانی کمالات کے حاصل کرنے میں بے انتہا کمال کے طلبگار نہیں ہوئے اور اگر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ہماری روح بیمار ہے، لہٰذا ہم کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ نفس اور ایمان کی کمزوری ہے، چنانچہ ہم کو چاہیے کہ اس حال سے نکلنے کی دعا بارگاہ پروردگار میں کیا کریں۔ خداوند کریم اپنی عطا میں کوئی دریغ نہیں کرتا، مگر ہم جو اس کے در کے گداگر ہیں
کہ ہماری کوتاہی اور ہماری سستی ہے۔ اگرچہ ہمارے ایمان اور اولیاء خدا کے ایمان میں لاکھوں درجوں کا فاصلہ موجود ہے، مگر اپنے دل میں اس تمنا اور آرزو کو پیدا کریں کہ ہم بھی ان کمالات تک پہنچ جائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔